حضرت مجھے پوچھنا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں ملکن موت ہو سامنے آتی تھی اور آپ کے ملکن موت کے ہاتھ مارنے کے بعد اس کی آنکھ پھوٹ گئی تھی، تو اس کے بعد وہ غائب ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد ہو سامنے نہیں آتی تھی، کہ یہ بات صحیح ہے؟ کیا اس کا انکار کرتے ہیں؟ کیا ہے؟ کون یہ پوچھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ملک الموت جو ہے وہ سامنے آتے تھے، اور پھر جب آپ نے وہ تھپڑ مار دیا ان کے، آنکھ نکل گئی، تو اس کے بعد سے یہ ہوا کہ وہ اب نہیں آتے ہیں۔ دیوبندی اس کا انکار کرتے ہیں۔ نہیں، یہ تو میری نظر سے نہیں گزرا کہ لوگوں کے سامنے روح قبض کرنے والے فرشتے اپنی اصل صورت میں آتے تھے، اور یا یہ کہ جو ہے روح قبض کرنے والے کو جو ہے وہ فرشتہ نظر آیا اور اس کی اصل صورت میں۔ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ التسلیم کے پاس ملک الموت کے حاضر ہونے کا واقعہ بخاری شریف میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ آئے اور غالباً انسان کی صورت میں آئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ان کو تھپڑ مارا جس سے ان کی آنکھ نکل گئی۔ یہ وہابیوں کو نظر آنا چاہیے، جو اپنے پیمانے سے حضور علیہ السلام کی بشریت کو ناپتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے دو ہاتھ ویسے ہی ان کے دو ہاتھ۔ یہ حضور نہیں ہیں، بلکہ حضور تو سرور انبیاء ہیں، یہ اگلے زمانے کے ایک نبی ہیں اور ایک رسول ہیں۔ ان کے ہاتھ کا یہ عالم کہ انہوں نے ہاتھ مارا تو فرشتے کی آنکھ نکل آئی، یہ ان کی قوت کا عالم تھا۔ تو بہرحال انہوں نے عرض کی، یا رب ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، تو نے مجھے ایسے کے پاس بھیجا کہ جو مرنا نہیں چاہتا، موت نہیں چاہتا۔ تو ان کو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اپنے بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے بہت ہی لمبے اور توانا تھے، تو ان کا ہاتھ جو ہے وہ کیسا ہوگا؟ تو کہا کہ بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیں، اور ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے بیل کے، اتنی میں نے عمر ان کی بڑھا دی۔ تو انہوں نے کہا کہ رب یہ فرماتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا کہ موت آئے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ جب کیا اور تب کیا؟ اگر یہ ہے تو پھر ابھی میری روح جو ہے وہ قبض کر لو۔ تو انہوں نے یہ تمنا کی، اور یہاں سے وہابیت جو اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کوئی وقت نہیں دیتے اور ان کا کوئی مرتبہ نہیں سمجھتے، اور جن کے نزدیک جو ہے دنیا سے چلا جانے والا اور قبر میں چلا جانے والا جو ہے وہ گویا کہ بالکل جو ہے مرا اور پتھر ہوا، پتھر کے برابر اس کو سمجھتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے ہم اہل سنت والجماعت جو بزرگان دین کے مزارات کی توقیر کرتے ہیں اور بزرگان دین کی نیاز مندی ہم ظاہر کرتے ہیں، ہمارے لیے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تمنا میں جو ہے درس ہے
انہوں نے یہ فرمایا کہ اے رب مجھے ارض مقدسہ جہاں پر جو ہے انبیاء کرام جو ہے اگلے جو ہے دفن ہے مجھے اس کے قریب کر دے. تو آن کی آن میں جو ہے وہ کہاں تھے اور ہزاروں میل کا فاصلہ تھا، ان کو جو ہے اس ارض مقدسہ کے قریب کر دیا گیا، بیت المقدس کے قریب کر دیا گیا. اب وہاں پر انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک قبر ہے اور لوگوں کا مجمع ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ اور یہ مجمع جو تھا کس کا تھا؟ فرشتوں کا تھا. تو فرشتے بولے کہ جو پسند کر لے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں جو ہے مجھے اس میں جو ہے لیٹ کر کے دیکھتا ہوں، یہ میرے سائز کی ہے ہی نہیں. تو اب جو ہے اس میں لیٹے تو ان کے سائز کی تھی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میری روح قبض کرو. یہاں سے پتا لگا کہ نبی وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو ہے اس کی موت جو ہے وہ اس کے اختیار میں دی ہے، اور امتی وہ ہے کہ ہمارا مرنا اور ہمارا جینا کچھ ہمارے اختیار میں ہے. ہاں، اور اس پر مجھے یاد آیا کہ حضرت سلمان علی نبینا و تسلیم کے زمانے میں جو ہے ان کا کوئی صاحب جو ہے وہ تھا اور اس کا وقت آ چکا تھا. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کو گھور رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ یہ کون شخص ہے جو مجھے گھور رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے یہ ملک الموت ہے. تو ملک الموت نے کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ آپ کی محفل میں ہے اور اس کا جو ہے وقت آ چکا ہے. تو اس کے بعد جو ہے اس شخص نے جو ہے وہ تمنا کی کہ اور ہندوستان میں اس کو جو ہے مرنا تھا. تو تمنا کی کہ عرض کی کہ آپ حکم دیجئے. تو ہوا کے دوش پر جو ہے اس شخص کو جو ہے لے جایا گیا اور جس جگہ اس کی موت مقرر تھی وہاں پر جو ہے اس کا وصال ہوا. تو یہ ہے کہ بعض اولیاء کو یا بعض خواص کو جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے دیدار ہو سکتا ہے اور اپنی موت کا جو ہے پہلے سے پتہ لگ سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کی صورت میں جو ہے ملک الموت کو دیکھیں، جیسے حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے اس مصاحب نے دیکھا.